اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور آپ سب نے کل کا سبق جو اچھے سے سمجھا ہوگا۔ آج جو ہے وہ ہم سبق نمبر 8 شروع کرنے لگے ہیں، تو سبق کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے ہم درود شریف اور دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ ہے دو زیر کی تنوین کے اوپر۔ زیر کے بعد دو زیر کا سبق لایا گیا ہے تاکہ زیر اور دو زیر کی پہچان اور ان کے درمیان فرق اچھی طرح واضح کی ہو جائے۔ دو زیر کو تنوین بھی کہتے ہیں، اور تنوین بعض اوقات غنہ کیا جاتا ہے۔ تنوین بعض اوقات غنہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ جیسے کوئی لفظ ہوگا تو اس پہ غنہ بھی ہوگا۔ جیسے اچھا، یہ ایک اور بات جو پچھلے سبق میں بھی شاید میں نے آپ کو بتائی ہوگی، وہ تو ہمارا زبر کی تنوین کا تھا کہ جو لفظ ہے اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، اس کو تو ہم نے ایک الف کی مقدار لمبا کرنا تھا جب ہم اس پہ وقف کریں گے، لیکن اس کے نیچے جو ہے وہ ہے زیر۔ تو زیر کو ہم کبھی بھی لمبا نہیں کرتے جب تک کہ اس کے آگے جو ہے یا نہ آ جائے۔ تو ہم جب اسے پڑھیں گے با دو زیر بن، تو بن ہی رہے گا، وہ بین نہیں بنے گا، جیسے یہ بھی لکھا ہوا ہے اور یہ بھی لکھا ہوا ہے بن۔ تو اس طرح خیال رکھنا ہے، احتیاط کرنی ہے اس کی۔ تو پہلا لفظ جو ہے ہمارا با دو زیر بن، تا دو زیر تن، سا دو زیر سن، سا دو زیر سن، جیم دو زیر جن، حا دو زیر حن، خا دو زیر خن، دال دو زیر دن، زال دو زیر زن، را دو زیر زن، زا دو زیر زن۔ اچھا، یہ را بھی جو ہے وہ باریک رہے گا۔ سین دو زیر سن، شین دو زیر شین، صاد دو زیر صین، ضاد دو زیر ضن، طا دو زیر طن، ضا دو زیر ضن، عین دو زیر عین، غین دو زیر غین، فا دو زیر فن، قاف دو زیر قن، کاف دو زیر کن، لام دو زیر لن، میم دو زیر من، نون دو زیر نن، واو دو زیر ون، ہا دو زیر ہن، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو زیر ان، یا دو زیر ین۔ یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو بھی حرکت ہوگی الف کے اوپر تو ہم اسے جو ہے حمزہ پڑھیں گے۔ تو اس پہ بھی حرکت ہے، جب تک الف جو ہے بغیر کسی حرکت کے نہیں آئے گا تب تک ہم اسے حمزہ ہی پڑھیں گے، جب اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوگی تب الف پڑھا جائے گا وہ۔ تو اب ہجے کا طریقہ دیکھ لیں۔ ہجے کا طریقہ دو زیر کی تنوین والے کلمے یعنی حروف، کلمہ کہتے ہیں عربی میں، کہ ہجے اس طرح ہوں گے جسے رقابتن ہے تو را زبر را، اور قاف زبر قا، رقا، با زبر با رقابہ، تا دو زیر تن رقابتن، اور جب اس پہ وقف کریں گے تو یہ ہو جائے گا رقابہ۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا جب تا گول تا پہ حرف ہوتا ہے یا ہا پہ حرف ہوتا ہے تو ہم جو ہے اسے ہا میں کنورٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ ہم اسے ہا پڑھتے ہیں، تا نہیں پڑھتے، جیسے رقابہ۔ تو امید ہے آپ کو آج کا سبق جو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ آپ ان حرف کی اچھی طرح سے پریکٹس کریں تاکہ جو آپ کے آگے مشق ہے کل کی انشاءاللہ ہم جو یہ کریں گے اس میں جو ہے آپ کو مشکل نہ ہو سمجھنے میں۔ تو اچھے سے اس کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اس سبق کے اگلے پارٹ کے ساتھ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا، اللہ حافظ۔